وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بہت زبردست بیان ہے ہمارے فیضان الحق صاحب کا، بہت ہی علمی اور بہت ایمان افروز زبردست دلائل کے ساتھ انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں۔ جس طرح انہوں نے یہ کہا کہ توحید اللہ کی وحدانیت جو ہے یہ پوری کائنات سے زیادہ بھاری ہے۔ یقین کریں اسی سلسلے میں ایک حدیث بھی ہے، شاید وہ آپ کے ذہن میں نہ ہو اور آپ نے بات تو بالکل سچی بیان کی ہے، لیکن حدیث بھی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ مجھے کوئی ایسا کلمہ بتائیں، کوئی ایسی بات بتائیں کہ جس کے ذریعے میں آپ کو پکارا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ لا الہ الا اللہ کے ذریعے مجھے پکارا کر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یا اللہ یہ تو وہ کلمہ ہے یعنی جس کو پڑھے بغیر انسان مسلمان ہی نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو ہر مسلمان یعنی پڑھتا ہے، مسلمان ہونے کے لیے کلمہ لازم ہے تو ہر مسلمان پڑھتا ہے۔ تو یعنی مسلمان ہونے کے بعد کوئی ایسی بات مانگی جا رہی تھی کہ جو ایسی چیز ہو جو اللہ کو خوش کر دینے والی ہو۔ انبیاء بہت زیادہ حریص ہوتے ہیں اللہ کی خوشی کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا اے موسیٰ یہ کلمہ ایسا کلمہ ہے کہ اگر ترازو کے ایک حصے میں یہ کلمہ رکھ دیا جائے اور دوسرے حصے میں پوری کائنات کو رکھا جائے میرے علاوہ تو یہ کلمہ جھک جائے گا، یعنی بھاری ہے۔ اسی طریقے سے آخرت کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک بہت گناہ گار آدمی ہوگا، بہت لمبے دفتر ہوں گے اس کے گناہوں کے، اور اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتوں اس کو ذرا اس کے گناہوں کے یہ دفتر ذرا دکھاؤ اور اس سے پوچھو کہ کہیں کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی ہے، یعنی کوئی فالتو تو نہیں تمہارے کھاتے میں چیز ڈال دی گئی۔ یہ میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ الفاظ ادھر ادھر ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ مفہوم بالکل یہی ہے، مانی کہ وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ بالکل یہی ہے، میرے اپنے گناہ ہیں، میرے اپنے گناہ، اور کام پہ جا رہا ہوگا کہ بس اب میری خیر نہیں ہے۔ ترازو کے ایک پلڑے میں وہ ڈالے جا رہے ہیں، کیونکہ میں میدان محشر میں تو ترازو قائم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح بتایا کہ جن کے پلڑے بھاری ہوں گے، یعنی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کے ہلکے ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو اتنا اس کا بھاری وہ پلڑا تھا گناہوں والا، تو اس طرح ڈر رہا تھا، کانپ رہا تھا کہ بس میری اب خیر نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی اس کو کہا گیا کہ تمہارے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، یہ تمہارے اگر گناہ یہاں لائے گئے ہیں یہ دفتروں کے دفتر، تو جو تمہاری کوئی نیکی ہے نا وہ بھی لائی جائے گی۔ یہ نہ سمجھ کہ تمہاری کوئی نیکی ہم نہیں لائیں گے، اس کو تولیں گے نہیں۔ تو وہ سوچنے لگا کہ نیکیاں مجھے تو نظر ہی نہیں کوئی نہیں آ رہے اپنے آپ سے، جس طرح بندہ کہتا ہے کون سی نیکی ہوگی۔ پھر کہا گیا نہیں نہیں، جو بھی ہے تو نے جو بھی کوئی نیکی کی ہے جہاں بھی، چاہے تو بھول چکا ہو، لیکن وہ لائی جائے گی اور تولی جائے گی۔ پھر ایک پرچی لائی گئی، ایک پرچی لائی گئی کہ یہ تیری ایک نیکی ہے۔ تو اس نے کہا یہ پرچی کیا ہوگی، ایک طرف دفتروں کے دفتر ہیں، ریکارڈ آفس اتنے آئے ہوئے، اور ایک طرف یہ پرچی۔ ساتھ ہی کہا جائے گا نہیں بھائی تیرے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کی جائے گی۔ تو وہ پرچی جیسی اس دوسرے پلڑے میں رکھی جائے گی نا، تو وہ پلڑا جھک جائے گا اور گناہ والا پلڑا اوپر چلا جائے گا۔ وہ حیران ہو جائے گا کہ یہ معاملہ کیا ہو گیا، اور پرچی پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، کہ تو نے دنیا میں گواہی دی تھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ گناہگار تھا لیکن تو شرک نہیں کرتا تھا، تو مشرک نہیں تھا، تیرا یہ دل گوارا نہیں کرتا تھا، اور تو نے اس بات کی گواہی دی تھی ہانکے پکارے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی رکوع کے لائق نہیں ہے، کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے۔ یقین کرو کوئی سجدے کے لائق نہیں، نہ ابراہیم علیہ السلام سجدے کے لائق ہیں، نہ اسحاق علیہ السلام، نہ یعقوب علیہ السلام، نہ یوسف علیہ السلام، نہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی سجدہ اللہ کا حق ہے، اور یہ پوزیشن جو بنائی جاتی ہے خالص اللہ کے سامنے، یہ کسی اور کے سامنے کہو اور بناؤ اور پھر کہو شرک نہیں ہے۔ یہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ فلاں کے سامنے رکوع کرو، یہ سارے اس طرح پیر بے ایمان اور بڑے بڑے مولوی اپنے آپ کو سجدے کرواتے ہیں، پنڈلیاں دبواتے ہیں، اور یہ اس کو دینداری سمجھتے ہیں۔ ابھی یہ اوپر کسی نے پوسٹ لگائی ہے بڑی زبردست، اس کے اندر ایک مزار ہے، جھنڈے بھی لگے ہوئے دائیں بائیں، پیلے نیلے سرخ، جس طرح یہ مشرق لگاتے ہیں، اور سیلاب کی وجہ سے سارا مزار
ڈوبا ہوا ہے اور صرف اوپر سے وہ جو اس کے وہ ٹوپی سی ہوتی ہے وہ نظر آ رہی ہے. بتاؤ کہاں گئے تمہارے معبود جو تمہاری مشکلیں حل کیا کرتے تھے؟ آج خود مشکل میں ہیں. اس سے بڑی کیا مشکل ہو کہ کسی کا سارا گھر پورا علاقہ ڈوب جائے پانی کے اندر. تو یہ بابے اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں. اللہ کے بندو غور کرو، گاؤں والوں، دیہات والوں اور علاقے والوں، پاکستانیوں اور انڈیا والوں، بنگلہ دیش والوں، اور یہ ادھر یو اے ای میں بھی آگے پیچھے اتنے سیلاب آئے ہیں کہ ہر جگہ جہاں بھی کوئی مزار تھا وہ پانی کے اندر ڈوب گیا. تو اللہ تعالیٰ یہ منظر دکھاتا ہے، لیکن ان مشرکوں کے دماغ سیدھے نہیں ہوتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو اس سے سبق لیں گے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی مشرک قوم کو دعوت دی اور وہ آگے سے بفر گئی تو ڈرانے لگی کہ ابراہیم کیسی باتیں کرتے ہو، یہ ہمارے بابا حضرات ان کے خلاف کوئی پیٹھ نہیں کر سکتا اور آپ ان کے خلاف بولتے ہو کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، بے جان لاشیں ہیں. تو اس کے بعد ڈرو، یہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے ایمانو، تم شرک کرتے ہوئے نہیں ڈر رہے ہو، شرک کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے تو تم نہیں ڈر رہے ہو، اور میں توحید بیان کرتے ہوئے ڈروں گا؟ اللہ کی وحدانیت بیان کرتا ہوں میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور میں ڈروں ان سے؟ اور یہ کہتے ہو کہ آگے جا کے تمہارے ساتھ کیا ہوگا، آگے کی بھی ڈراوے دیتے ہیں کہ آگے بھی تمہارے ساتھ ایسا ہوگا. تو مشرک کافر بتاؤ، یہ بجائے اس کے کہ ان کو ڈرایا جاتا ہے کہ شرک کی وجہ سے تمہیں ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا، تو آگے مومنوں کو ڈراتے ہیں کہ تمہاری خیر ہے، ہمارے باباؤں کی کچھ گرفت تمہارے اندر آ گئی ہے، اوپر آ گئی ہے، اور آگے جا کے بھی چونکہ ہمارے سارے بڑے ہیں یہ وہاں جنتوں میں ہوں گے اور تمہیں جنت میں داخل نہیں ہونے دیں گے. تم اتنے بڑے عبد القادر جیلانی کو یہ کہتے ہو کہ وہ اس کو نہ صرف یہ کہ ولی اللہ نہیں مانتے ہو، اس کو ولی شیطان کہتے ہو کہ اس کی کتابوں کے اندر شرک ہے، کفر ہے، اس نے انسانیت کو بڑا گمراہ کیا. یہی محی الدین چشتی نے کیا، یہی کشف المحجوب والے نے کیا، یہی انفاس العارفین والے نے کیا، یہی مکتوبات ربانی والے نے کیا، مجدد الفسانی نے. شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان یہ شرک کے اندر ڈوبا ہوا، چاہے اس کی حجت اللہ البالغہ اٹھا کر دیکھو، انفاس العارفین اٹھا کر دیکھو، تبلیغی نصاب اٹھا کر دیکھو، یہ زکریا کی پوری تبلیغی نصاب یہ کفر شرک کے اوپر جماعت قائم ہوئی ہے. اسی طرح یہ مودودی کے عصا سوم اٹھا کر دیکھو، رسائل و مسائل، خود جس ڈاکٹر اسرار کی یہ جو مشرکانہ تقریریں ہیں، وحدت الوجود کا یہ ساتھ دینے والا اور ان کی حمایت کرنے والا، طاہر القادری کے تقریریں دیکھو، کفر شرک کا یہ دائی، طارق جمیل کو دیکھو، تقی عثمانی کو دیکھو، اور محمود الحسن جو ان کا بڑا فارغ التحصیل پہلا جو وہاں سے مدرسہ سے سند لے کے ہمیں کئی دفعہ کہتے ہیں تمہارے پاس سند ہے، ہم تمہارے سند یافتہ کا حال تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں. محمود الحسن نے تفسیر لکھی 2.5 پارے، پھر اس کی موت آ گئی اسی شرک کے اوپر. بعد میں شبیر احمد عثمانی نے اس کو پایا، تکمیل تک پہنچایا، اور آج دن تک یہ چھپ رہی ہے، اور عرصہ دراز یہ سعودی عرب سے چھپتی رہی ہے بہترین پرنٹنگ کے ساتھ. اور پہلے صفحے کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ شاہ فہد کی طرف سے امت مسلمہ کو تحفہ، اور اس تفسیر کے پہلے صفحے کے اوپر ایاک نعبد و ایاک نستعین کی دجیاں جس طرح یہ ہمارا عمران خان اڑاتا ہے اس سے زیادہ دجیاں اڑائی ہیں محمود الحسن نے. کہتا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت ہے اور اللہ ہی سے مدد ہے، لیکن اس کے مقبول بندے کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر ان کو پکارا جائے تو یہ بھی اسی کے اندر آتا ہے. تو اللہ کے بندوں بتاؤ، یہ ایسی دعا جو اللہ نے سکھائی ہے کہ میرے بندوں جب میرے سامنے ہو تو مجھے کہو، اس میں بندوں کو بیچ میں بات ہی نہیں ہے کہ کسی بندے کو تم کہو. لیکن یہ ایسے طاغوت کے پرستار ہیں، یہ اللہ کی بات ماننے کی بجائے اپنے مولوی کی حمایت کرتے ہیں. کہتے ہیں کیا پتا کہ یہ انہوں نے اس طرح لکھا ہو کہ کسی زندے کو مدد کے لیے جس طرح پکارنا. تو ان کو کہا گیا کہ زندے کو کوئی اگر مدد کے لیے پکارتا ہے کہ یہ میرے بھائی ادھر آؤ، یہ چارپائی ادھر سے ادھر رکھوا دو، یا صوفہ ادھر کروا دو، یا یہ تھوڑا سا میرا سامان میری مدد کر دو، تو اس طرح کی جو مدد مانگی جاتی ہے تو کیا مقبول بندے ڈھونڈے جاتے ہیں؟ کہ پہلے یہ پوچھا جاتا ہے کہ نمازیں پڑھتے ہو تم، بڑے مقبول ہو، بڑے زبردست مومن ہو، تب میری یہ مدد کرنا کبھی ہوا ہے؟ وہ تو ہم کئی دفعہ سکھوں کو بھی کہہ دیتے ہیں، ہندوؤں کو بھی کہہ دیتے ہیں. تو یہ دنیاوی لحاظ سے جو تھوڑی بہت تعاون ادھر ادھر ہوتا ہے، مدد ہوتا ہے، اس میں مقبول بندہ نہیں دیکھا جاتا ہے. تو جو مقبول بندہ اس نے کہا وہ خالص مرنے والوں کی طرف اس نے اشارہ کیا ہے، جس طرح یا رسول مدد کہا جاتا ہے، یا علی مدد کہا جاتا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے آج جتنے یہ یا رسول مدد کہتے ہیں، یا علی مدد کہتے ہیں، یہ اس کو شرک نہیں مانتے ہیں. یہ کہتے ہیں یہ نہیں مان ہے، ان کو پکارنا اللہ ہی کو پکارنا ہے. بالکل اسی طریقے سے یہ دعوت القرآن کے اندر
محمد حنیف نے اسی طریقے سے لکھ دیا کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے، اور بعد میں ایک دفعہ کلپ کے اندر کہتے ہیں کہ ہم اس کو اللہ ہی کو سجدہ مانتے ہیں، یوسف علیہ السلام کو سجدہ، اللہ ہی کو سجدہ ہے۔ بتائیے اس دماغ پھرے گا، سر پھرے گا، کس طرح سر پھر گیا بھائی؟ یوسف علیہ السلام کے سامنے جو سجدہ تم مان رہے ہو، پھر یہ اللہ کو سجدہ کیسے ہو گیا؟ اللہ کو سجدہ کیسے ہو گیا بتائیے؟ یہ تو پھر یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہے نا۔ اس طریقے سے اس نے تفسیر لکھ دی مشرکانہ کہ سارا خاندان سجدہ ریز ہو گیا۔ تو ہم نے بھی پرواہ نہیں کی کسی کی، ہم نے بھی اس کی تفسیر کو اس خانے میں رکھا ہے جہاں طاغوتوں کی تفسیروں کو رکھا ہے، جہاں ابن کثیر کو رکھا ہے، جہاں تفہیم القرآن کو رکھا ہے، جہاں کنز الایمان کو رکھا ہے، جہاں یہ ان کی تفسیر شبیر احمد عثمانی کو، محمود الحسن کی تفسیر کو رکھا ہے، وہاں ہم نے محمد حنیف کی تفسیر کو رکھ دیا ہے ہمارے ساتھیوں نے، کیونکہ یہ اسی زمرے میں آ گیا ہے۔ تو لہٰذا بالکل صحیح کہا آپ نے کہ ان کی نشاندہی کرنی ہے اور نام لے کے کرنی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ اور یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ عمر بن لی الخزائی، اس کے قبیلے کا بھی نام لیا، اس کے باپ کا بھی نام لیا کہ اس نے سب سے پہلے جو شرک داخل کیا ابراہیم علیہ السلام کی امت کے اندر وہ یہ ہے۔ اسی سنت کو تازہ کیا اس دور کے مجاہد عالم دین ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اسی روایت کی طرف اشارہ کر کے کہا کرتے تھے کہ اس امت کے اندر جو شرک کا انجیکشن دیا ہے وہ احمد ابن حنبل نے دیا ہے کہ روح واپس آ جاتی ہے قبر کے اندر، بابا جی زندہ ہو جاتے ہیں قبر کے اندر، مردے زندہ ہو گئے سارے، تبھی یہ مزار تب بنے ہیں کہ ان مردوں کو زندہ کیا گیا ان قبروں کے اندر، حالانکہ ان قبروں کے اندر کوئی زندہ نہیں ہے، اموات غیر احیاء، مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے، پکارتے پکارتے تھک جاؤ، تمہاری موت تو واقع ہو سکتی ہے لیکن یہ بابے نہیں سنتے، کوئی بھی نہیں سنتا اس قبر کے اندر، انبیاء ہوں یا غیر انبیاء ہوں کوئی نہیں سنتا ہے، قیامت سے پہلے کوئی اس قبر کے اندر زندہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ مٹی کے ساتھ مٹی ہوتا ہے انسان، اور وہ جھوٹی روایت ہے، بالکل منکر روایت ہے، امام بخاری اس کو منکر روایت کہتے ہیں کہ انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، بالکل منکر روایت ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے اعتماد کر کے قرآن کو جھٹلا دیا، صحیح حدیث کو جھٹلا دیا، تو بالکل پھر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی باپ کا نام لے کے نشاندہی کی کہ احمد ابن حنبل ہے جس نے شرک، اور یہ شیعہ ہے، یہ شیعہ تھا، تقیہ کیا ہوا تھا اس نے، جس طرح واقدی شیعہ تھا اس نے تقیہ کیا، وہ پوری زندگی سنی اور اہل سنت والجماعت کے نام سے کام کرتا رہا اور پھر پکڑا گیا آخر میں جا کے، اسی طرح یہ احمد بن حنبل بھی پکڑا گیا کہ یہ بھی شیعہ تھا اور اس نے شیعت کو پروموٹ کیا ہے۔ موازنہ ایک کتابچہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی 10-12 موٹی موٹی باتیں جو اس نے امام بخاری کے مقابلے میں کہی ہیں تو وہ سامنے لائے، یہاں تک کہ الزام ہے ابو بکر صدیق کے اوپر کہ وہ غاصب تھے، پھر عثمان رضی اللہ کے اوپر الزام لگایا احمد بن حنبل نے کہ انہوں نے قرآن کے اندر تعریف کی ہے، اور پھر ابو موسیٰ اشعری اور دوسرے امام اپنے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ انہوں نے بھی بڑے عرصے کے بعد پھر ایک دفعہ شراب پی کھانے کے اندر، اور کہا کہ جب سے یہ حرام ہوئی ہے آج پہلی دفعہ پی رہا ہوں، اس طریقے سے ان بے ایمانوں نے صحابہ کے اوپر انگلیاں اٹھائی ہیں۔ یہ معاملہ ہے، تو اسی سنت کو تازہ کیا ہے، نبی علیہ السلام کی سنت کو تازہ کیا ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اسی کو ہم نے آگے بڑھایا ہے کہ محمد حنیف بن عبد اللطیف اس نے مومنوں کی جماعت کے اندر یہ شرک داخل کیا ہے، یہ باباؤں کو پھر اس نے گویا یہ مزار جو پوجے جا رہے ہیں تو سجدے ہو رہے ہیں، پیروں کی پنڈلیاں دبائی جا رہی ہیں، سجدے ہو رہے ہیں، اس کو جواز بخش دیا اس نے کہ انسان انسانوں کو سجدے کر سکتے ہیں، تو کیا معاملہ ختم ہو گیا، ختم ہو گیا، توحید ختم اور شرک کا یہ دائی بن گیا۔ کتنا ہے جس کو شرک پر مروا دیا اس نے، خود اپنی بیوی کو شرک کے اوپر مروا دیا، وہ لعنتیں بھیج رہی ہو گئی ہے اس کے اوپر اب۔ تو بہرحال جو ابھی زندہ ہیں وہ ان کے لیے موقع ہے، توبہ کریں، استغفار کریں، بڑی سادہ بات ہے اللہ کے بندوں، بڑی سادہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو خواب دکھایا اور وہ یعقوب علیہ السلام نے 6 نمبر آیت کے اندر سورہ یوسف کی پوری تعبیر بتا دی کہ میرے بچے تو یہ اللہ منتخب کرے گا، یہ فضیلت کا ایک انداز ہے اللہ تعالیٰ نے جس انداز سے وہ خواب دکھایا، اور پورے طرح باپ بیٹے نے اس خوشخبری کو لیا اور خوشی کے ساتھ زندگی بسر کی، صبر کرتے رہے، شکر کرتے رہے، اور جب پوری طرح حرف بحرف خواب سچی ثابت ہو گئی تو سارا خاندان اللہ کے سامنے سجدے میں گر گیا۔ کل کے ایک بیان کے اندر بھی میں نے 4 حوالے دیے تھے کہ ہر جگہ یہی انداز ہے، سورہ مریم 58 نمبر آیت پڑھو یہی انداز ہے، اور سورہ السجدہ اس کو پڑھو جو 32 نمبر سورت ہے، اس کی 15 نمبر آیت پڑھو وہی انداز ہے، اور جو سورہ بنی اسرائیل 108 نمبر آیت پڑھو اس کے اندر بھی یہی انداز ہے،
اور سورہ یوسف 100 نمبر آیت کے اندر بالکل یہی انداز ہے کہ یہی کرتے ہیں انبیاء، یہی کرتے ہیں، نیک لوگ بھی یہی کرتے ہیں. سب کے بارے میں یہی بتایا گیا کہ جب ان کے سامنے اللہ کی نشانیاں آتی ہیں، توحید کی نشانیاں، اور اللہ کے یاد کا ذکر کیا جائے، اللہ کے وعدے جب پورے ہوتے ہیں تو دھڑام سے وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا، کیسے نہ ہوتا، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، حکیم رب ہے. اس انداز سے روتے ہوئے اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں. تو میرے بھائیو، اللہ بڑی طاقتوں والا ہے، بڑی قدرت والا ہے، بالکل کسی سے نہیں ڈرنا، یقین کیجیے. دیکھو یہ دنیاوی لحاظ سے کتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، دنیاوی اور شرک کی وجہ سے کتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں. یہ شہباز گل ہو گیا، نواز شریف ہو گیا، شہباز شریف ہو گیا، خود عمران خان کتنی تکلیفیں اٹھا رہا، حالانکہ شرک کے اندر ہے، عقیدے مشرکانہ اور مشرکانہ نظام کے لیے انہوں نے سردار کی بازی لگا دی ہے. ہم زیادہ اس کے مستحق ہیں کہ ہم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، توحید کے لیے کسی چیز کی پرواہ نہ کریں، کسی چیز سے نہ ڈریں. عمران ریاض دیکھیے کس طرح جوش کے ساتھ، حالانکہ شرک کے لیے، سب شرک کے اوپر قائم ہے، چاہے حقیقت ریوی والا ہو، سمیع ابراہیم ہو، اور یہ عمران ریاض خان ہو، ان کے عقیدے مشرکانہ ہیں، ان کے سامنے کتنی شرکیہ باتیں، ان کے کان پر جون تک نہیں ان کو رینگتی ہے. دنیا کے یہ دیوانے بنے ہوئے ہیں، دیوانوں کو ہوش نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.